पानी वाल बनता है जो गर्म पानी है उसका वाल बनता है हम गर्म पानी है الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर बेशुमार मखलूक़ात पैदा की। इन सारी मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मखलूक को सबसे ज़्यादा इज्जत, रिफ़ाअत और बुलंदी बख्शी है। वो इंसान है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، آدم کے بیٹے کو سب سے زیادہ عزت دی، اور دنیا کی ہر چیز کی پیدائش کا مقصد انسان کی خدمت، جو بھی چیز دنیا کے اندر ہے، آپ جاندار چیزیں دیکھ لیں، بے جان چیزوں کو دیکھ لیں، اللہ نے ہر چیز کو انسان کے تابع کیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گائے، بھینس اور اسی طرح یہ بڑے بڑے جانور، کیا انسان ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں، طاقتور زیادہ نہیں، ہم ان کو ذبح بھی کر لیتے ہیں، ہم ان کا دودھ بھی نکال لیتے ہیں، ہم اسے اپنے مطلب کے کام بھی لے لیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے اندر مختلف چیزوں کا نام ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور ساتھ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، یہ چند چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کے علاوہ بھی ایسی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی، اگر تم ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی انسان کی رفعت بلندی کیا ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا اس انسان کو سجدہ کرو، اور یہاں ایک بات یاد رکھنی ضروری کہ یہ ساری رفعت بلندی جو ملی ہے، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے، اس کے پیچھے انسان کا علم ہے۔ جب انسان کے پاس علم نہیں رہتا تو پھر انسان ہدایت سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ پھر انسان اپنے مالک سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ساری چیزوں کے اوپر بنیاد جو عزت بخشی اللہ رب العزت نے انسان کو، اس کی وجہ علم ہے۔ اور کیسا علم؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کو پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی وہ علم انسان کو بلندیوں کے اوپر لے کر جاتا ہے جس سے انسان کو اپنے خالق کی پہچان ہو سکے۔ اگر انسان اپنے خالق کی پہچان نہیں کر سکا تو اس نے جتنی مرضی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں، جتنے بڑی مرضی عہدوں کے اوپر فائز ہو گیا ہے، اگر یہ اپنے رب سے غافل ہے تو یہ انسان جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں۔ اب جتنی بڑی عزت ہے، جتنی بڑی بلندی ہے، جتنی بڑی رفعت ہے، اتنی ہی بڑی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ذمہ داری بھی عائد کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ انسان کیا گمان کرتا ہے کہ میں بیکار پیدا کیا گیا، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ نہیں، انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ جب تک یہ اس مقصد کو پاتا رہتا ہے، اس مقصد کے اندر کامیاب ہوتا رہتا ہے، اس وقت اس کے لیے بلندیاں بھی ہیں، عزت بھی ہے، رفعت بھی ہے۔ لیکن اگر اس مقصد
ہو سکا، اس مقصد کو نہ پا سکا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ آرڈر جاری کیا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان تو درکنار یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، جس کو اپنے خالق کی پہچان نہیں ہے، جو دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی بھول بیٹھا ہے۔ بھلے ہم اس شخص کو بڑی عزت والا سمجھے جس نے بڑی بڑی مارکیٹیں بنا لی، جائیداد بنا لی، پلازوں کے پلازے خرید لیے، زمینیں خرید لی، جائیدادوں کا مالک بن گیا، لوگ اس کو سلام کرتے پھرتے ہیں، لوگ اس کی گاڑیوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن اگر وہ شخص اللہ کے سامنے جھکنے والا نہ بنا، اگر وہ شخص روزوں کا پابند نہ بنا، اللہ کے احکامات کا پابند نہ بنا، اللہ فرماتے ہیں تم جتنی مرضی اس کو عزتیں دے لو، اس کے آگے پیچھے پھرو، لوگ اس کو سلام کرتے پھریں، میرے نزدیک اس کی حیثیت اولئک کالانعام، چوپاؤں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح، کوئی حیثیت نہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ اس مقصد کو بھول گئے۔ اس کی صبح ہوتی ہے تو کمانے کے لیے، شام ہوتی ہے تو کمانے کے لیے، دوپہر ہوتی ہے تو کمانے کے لیے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حج کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ اللہ کے ذکر کی فکر، نہ اللہ کی پہچان کی فکر۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ یہ ہمیں کھلائے، یہ پلائے، بلکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اس نے پیدا بھی تمہیں اسی نے کیا ہے اور رزق بھی تمہیں وہی دینے والا ہے۔ میرا رزق تو اس وقت لکھ دیا گیا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اب مجھے یہ حکم ہے میں محنت ضرور کروں، لیکن رزق اللہ رب العزت کی ذمہ ہے۔ ایک انسان سارا دن دکان پہ بیٹھے، آپ کو سمجھے کہ میں نے توحید ہوں، میں توحید والا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، نہیں، اہل حدیث اور نماز کا تاریخ ہو، اہل حدیث ہو اپنے رب سے غافل ہو، اہل حدیث ہو اور زبان کا گندا غلط استعمال کرنے والا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل حدیث بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اہل سنت بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نمازوں سے محبت تھی، آپ کو تو نمازوں سے پیار تھا، الفت تھی۔ آخری جو جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آخری کلام ہمارے ساتھ جو کیے ہیں، آخری وصیت جو ہمیں کر کے گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں دو چیزوں کا خیال تم نے رکھنا ہے، اپنے غلاموں کا، نوکروں کا خیال رکھنا ہے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ سنت کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، حدیث کے ساتھ محبت کرنے والا ہو اور وہ پھر بے نماز ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے ہیں، انسان اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر کے آیا عالم ارواح کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے آدم کی پیٹ سے ساری انسانیت کو جمع کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، رازق نہیں ہوں؟ اولادیں تمہیں دینے والا میں نہیں ہوں؟ تمہاری بگڑیاں بنانے والا میں نہیں ہوں؟ تمہارے نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں؟ سب نے اس وقت کہا تھا آرو بلا، ہاں تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے، سارے اختیارات تیرے پاس ہیں، عزتیں بھی تو ہی دیتا ہے، ذلتیں بھی تو ہی دیتا ہے، سارے وعدہ کر کے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر آتے ہی
انسان اس وعدے کو بھول گیا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو بھول گیا جو ہم اللہ کے ساتھ کر کے ہیں۔ اس نے رزق، کسی نے تو اپنے رازق سمجھ لیا لاہور والے کو، کسی نے کسی بزرگ کو اپنا رازق سمجھ لیا، اور باقی جو کچھ بچے تھے انہوں نے اپنی دکانوں کو رازق سمجھ لیا کہ میں اگر دکان چھوڑ کے مسجد کے اندر چلا گیا، نماز پڑھنے چلا گیا، اللہ کے سامنے سجدے رکوع قیام کرنے چلا گیا تو میرے گاہک آگے چلے جائیں گے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا رازق میری دکان ہے، میرا گاہک ہے۔ نہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، رزق بھی تمہیں وہی دیتا ہے، پیدا ہی تمہیں وہی کرتا ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے۔ کیسا نادان انسان، کیسا نادان انسان جو وعدے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیے تھے وہ انسان نے اپنے ذمہ لے لیے، اور جو میری ڈیوٹی لگائی تھی اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جس قدر بڑی ہمیں رفعت بلندیاں ملی ہیں اسی قدر بڑی ڈیوٹیاں ہیں، اگر اس ڈیوٹی کو انسان بھلا دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کے نزدیک اس انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اپنے مقصد کو بھلا بیٹھا، فخر، غرور اور تکبر کے اندر اس قدر آگے بڑھا، اپنی برادریوں کے اوپر فخر کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قوم، قبیلے، قبیلے، سارے خاندان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے نہیں بنائے کہ تم سمجھو کہ میرا خاندان بڑا اونچا ہے، میرا کنبہ قبیلہ بڑا اونچا ہے، نہیں، شعوبا، ہم نے تمہارے خاندان اس لیے بنائے ہیں، وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم تعارف کر سکو، اس لیے نہیں بنائے کہ ارائی سمجھے کہ میرے جیسا دنیا کے اندر کوئی خاندان نہیں ہے، بٹو سمجھے کہ میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، کوئی خاندان سمجھے کہ میرے جیسا دنیا کے اندر آیا ہی کوئی نہیں، کسی دوسرے خاندان کو انسان ہی نہ سمجھے، نہیں، مومن اور مسلمان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اس کی ماں اجمی تھی، عربی نہیں تھی، وہ عربی بھی اجمیوں کو گونگا ہی سمجھا کرتے تھے، اس نے اس کی ماں کا تانا دیا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ذر تم نے اس کو ایسی بات کہی ہے؟ فرمایا جی اللہ کے رسول میں نے اس کو ایسے کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیت، تو ایسا شخص ہے جس کے اندر جاہلیت ابھی تک بھی باقی ہے۔ اس نے صرف معمولی ستانا دیا تھا، ہماری تو صبح شام دوسروں کی بے عزتی کرنے کے اندر گزرتی ہے، شب و روز دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے میں گزرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جو کفر کی خصلتیں، کفار کی خصلتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز الطعن فی النسب، اپنے نسب، کسی کے نسب کے اندر طعن کرنا کہ تیری تو کوئی حیثیت نہیں دنیا کے اندر، تیرا تعلق تو فلاں خاندان کے ساتھ ہے، اس خاندان کی دنیا کے اندر کیا حیثیت ہے؟ کسی کے نسب کے اندر طعن کرنا، اعتراضات کرنا، اس کو انسان نہ سمجھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کفر کا طریقہ ہے، یہ کفر کا طریقہ ہے۔ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت کے اوپر نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، چہروں کے اوپر تماچے مارنا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ مومن اور مسلمان کسی کے حسب و نسب کے اندر طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت والا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے خالق کو پہچاننے والا ہے۔
یہ صرف اس انسان کے اندر ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان ربکم واحد، لوگوں جان لو تمہارا رب بھی ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے. کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. مت سمجھے کہ میرا رنگ گورا ہے تو میری حیثیت بڑی ہوگی اللہ کے نزدیک. نہیں، اللہ فرماتے ہیں کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی کالے کو گورے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں. کس چیز کی بنیاد کے اوپر فوقیت ہے؟ الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد کے اوپر فضیلت ہے. رفتیں کس لیے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک جس کا دل زیادہ صاف ہو، جو اللہ اپنے خالق کو پہچاننے والا ہو، جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہے، ڈر ہے، وہ شخص اللہ فرماتے ہیں زیادہ عزت والا ہے. وہ بھرے حبشے سے آنے والا ایک کالے رنگ کا غلام ہو، زمین کے اوپر چلتا ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سناتے ہیں. اور میں نے طبقات ابن سعد کے اندر ایک روایت پڑھی ہے ایمان تازہ کر دینے والی. فتح موقع کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر اور بلال کے درمیان معمولی سا جھگڑا ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کون شخص ہے جس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غار کا یار ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کہہ گئے کائنات کے اندر ہر انسان کے احسان کا بدلہ میں محمد نے دے دیے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا. قیامت کے دن اللہ رب العزت خود اس کے احسانات کا بدلہ دے گا. یہ وہ ابو بکر ہے جس کی گواہی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کی ہے، اس کی بھی گواہی آسمانوں سے نازل کی ہے، اور اس کی بیٹی کی پاکیزگی کی گواہی بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کی. اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ. اس صحابی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، انبیاء کے بعد اس دھرتی کے اوپر کسی شخص کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس وقت کیا کہا؟ ابو بکر یاد رکھو تم بلال کے ساتھ جھگڑ رہے ہو، تم نے بلال کو ایسی بات کہی ہے. یاد رکھو اگر اس زمین کے اوپر بلال ناراض ہو گیا، آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے. اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی بلندیاں کس لیے ملی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کا وعدہ ہے جس کا دل صاف ہوگا، اپنے خالق کو پہچاننے والا ہوگا، اپنے مقصد کو پہچاننے والا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں. اگر مقصد کو نہیں پہچانا، ایسا شخص بھی دنیا کے اندر آیا تھا جس نے کہا تھا میں ہی مارنے والا ہوں، میں ہی زندہ کرنے والا ہوں، میں ہی ساری کائنات کا مالک ہوں. اللہ رب العزت نے ایک حقیر سے سپاہی کو اس کے دماغ میں داخل کر دیا. اس وقت تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک اپنے غلام سے چھتر نہیں کھا لیتا تھا. اتنی بڑی ذلت اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے. ایسا بھی شخص ایک دنیا کے اندر آیا ہے جو اتراتا تھا، جو کہا کرتا تھا یہ مال، یہ سارا خزانہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور فخر کیا کرتا تھا، تکبر کی چال چلنے والا. اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، قیامت کی دیواروں تک زمین کے اندر دھنستا چلا جائے. فخر کس چیز کا، غرور کس چیز کا، تکبر کس چیز کا؟ انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لے. ایسے نطفے سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے جس نطفے کا نام انسان اپنی زبان پہ لانا پسند نہیں کرتا. 9 ماہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر اس خون کی یہ خوراک اس کے پیٹ میں جاتی رہی، وہ گندا خون اس کی خوراک بنا رہا. 9 مہینے اس خون کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عورت کو نماز سے روک دیا، روزے سے روک دیا، عبادت سے روک دیا. جب یہ باہر آ جاتا ہے، جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس وقت کہتا ہے تو نے مجھے دیکھا نہیں، تو میرا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میرا مقابلے کرنے والا تو دنیا کے اندر پیدا ہی کوئی نہیں. کوئی انسان، تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا. اپنی پیدائش کے اوپر غور کیا کرو، پھر دیکھا کرو
کس بات کا بڑائی، کس بات کی؟ عزتیں ساری، رفعتیں ساری اللہ کے لیے، بلندیاں ساری اللہ رب العزت کے لیے، اور وہ اس کو عزت دیتا ہے جو اس رب کو پہچانتا ہے، جو اس خالق کو پہچانتا ہے۔ ایسا بھی ایک شخص دنیا کے اندر آیا ہے جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہلوانے والا تھا، اللہ رب العزت نے پانیوں کے اندر غرق کر دیا۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا ہے، جب انہوں نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اللہ رب العزت نے ایسے ان کے محلات سے باہر نکال کر پھینکا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے لمبے قد ان کے تھے، جب مرے پڑے تھے ایسے لگتے تھے جیسے کھجوروں کے لمبے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں فہل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی باقی بھی ہے؟ کوئی باقی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت آواز لگائیں گے، مجھے بھی مار دیا جائے گا، تجھے بھی مار دیا جائے گا۔ بڑے انسان اس دنیا کے اندر آئے، جاؤ قبرستانوں کا جا کر چکر لگایا کرو، دیکھا کرو، ایسے انسان بھی اللہ رب العزت نے مٹی کے نیچے چھپا دیے، جو کہا کرتے تھے میرا مقابلہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی لڑائی کرے میں اس کو تہس نہس کر کے نہ رکھ دوں۔ اگر پھر بھی نہیں بات سمجھ آئی تو مشرف کی زندگی کی طرف دیکھو، جو کہا کرتا تھا میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون مجھے روکنے والا ہے؟ کون مجھے ٹوکنے والا ہے؟ اس کا مردے کی تصویریں آج بھی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہیں، لیکن اسی مشرف کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بنا دیا۔ فخر کرنے والا، غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ بڑے لوگوں کی گردنیں توڑ کر اللہ رب العزت نے زمین کے اندر ملا دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اے انسان، غرور، فخر، تکبر کس بات کا؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ غبارے کی ہوا ہے غبارے کی، پتہ نہیں یہ غبارے کی ہوا کب نکل جائے۔ اپنے اس خالق کو پہچانو، اپنی عزت، رفعت، بلندیوں کو پہچانو۔ اللہ نے تمہیں مقام کون سا دیا؟ اللہ نے تمہیں اتنی عزتیں کیوں دی تھی؟ لوگوں اپنے خالق کو پہچانو، جب خالق کو پہچانو گے تو پھر یہی عزتیں ساری انسان کے لیے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہر چیز کو اللہ رب العزت انسان کے تابع کر دیتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر بڑے لشکروں، چھوٹے لشکروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بڑے انسانوں کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کا مقصد، آئندہ خطبہ کے اندر ہم ان صفات کا ذکر کریں گے جو صفات انسان کے اندر اللہ رب العزت کو پسند ہیں، تاکہ ان صفات کو اپنا کر ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں، یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت عزت ہمیں حقیقی معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا